کبھی کبھی چپ رہنا شکایت کرنے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ انا کہتی ہے التجا کیا کرنی، وہ اہمیت ہے کیا جو منتوں سے ملے۔ اللہ پاک آپ کو ہر اس چیز کی خوشخبری دے جس کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں۔ احساس کے رشتے دستک کے محتاج نہیں ہوتے، یہ ایک خوشبو ہے جو بند دروازوں سے بھی گزر جاتی ہے۔ رشتے نبھانے کے لیے وعدوں اور قسموں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ دو خوبصورت دل ہوں، ایک اعتماد والا اور دوسرا احساس والا۔ مولا علی کا فرمان ہے، انسان جس بات کو دل میں چھپانا چاہتا ہے وہ اس کی زبان کے بے ساختہ کلمات اور چہرے کے آثار سے نمایاں ہو جاتی ہے۔ جب رب کے فیصلے سمجھ آنا شروع ہو جائیں تو دل ضد کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ اے میرے پیارے اللہ، ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ حاصل قدر کھو دیتا ہے، یہی سچ ہے، اور اس سچ کے ساتھ آگے بڑھنا بہت دشوار ہے۔ ہر احساس لفظوں کا محتاج کیوں؟ لوگ خاموشی کیوں نہیں سمجھتے؟ جنہیں احساس نہ ہو ان سے گلہ نہیں، فاصلہ ہی اچھا لگتا ہے۔ جن کے قریب بہت سے لوگ ہوں ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ جب اللہ سے محبت ہو جائے تو سجدے بوجھ نہیں لگتے۔ اپنی صحبتیں، اپنی شامیں، اپنے دن، اپنی راتیں قرآن کریم کی تلاوت سے سجائیں اور زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق بنائیں۔ جتنا زیادہ تم دکھائی اور سنائی دو گے اتنا ہی معمولی نظر آؤ گے۔ تمہیں سیکھنا ہوگا کہ کب پیچھے ہٹنا ہے، کیونکہ کمی ہی تمہاری اصل قیمت کو بڑھاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص استغفار کی دعاؤں میں کثرت کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ہر پریشانی سے نجات، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ عطا فرمائے گا، اور اس کو اس طرح سے رزق عطا فرمائے گا جس کا اسے گمان بھی نہ ہو۔ دوسری بار مانگنے سے ملنے والی چیز پر فخر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ وہ بھیک ملنے کے مترادف ہوتی ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ کوئی صاف دل سے آپ سے جڑا ہے تو اسے یہ احساس مت دلائیں کہ اس نے غلطی کر لی۔ خاموشی اتنی گہری ہونی چاہیے کہ بے قدری کرنے والوں کی چیخیں نکل جائیں۔ جو رب اتنے بڑے آسمان کو کھڑا کرنے پر قادر ہے وہ مجھے کیسے بے سہارا چھوڑ سکتا ہے؟ مجھے ایسی نصیحت بالکل پسند نہیں جس میں غیرت کی باتیں بغیرت کر رہا ہو۔ کھچڑی اگر برتن میں پکے تو بیمار انسان کو ٹھیک کر دیتی ہے، اور اگر دماغ میں پکے تو صحت مند انسان کو بیمار کر دیتی ہے۔ انسان کے خیالات اسے بیماری بھی دے سکتے ہیں اور سکون بھی۔ امیروں نے ہی آگ لگائی ہے امیری دکھانے میں، ورنہ نکاح بہت آسان تھا ہمارے نبی کے زمانے میں۔ معاملات اللہ کے سپرد کرنا ہی بہتر ہوتا ہے، کیونکہ ہم خود بھی اپنے ساتھ اتنے مخلص نہیں ہوتے جتنا اللہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ زہر جب کارگر نہیں ہوتا لوگ تہمت سے مار دیتے ہیں۔ ہر شخص ایک مدت کے بعد بیزار ہو ہی جاتا ہے۔ میں خود سے متاثر لڑکی انا والوں کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتی ہوں۔ عروج میں اگر نظریں نیچی اور لہجہ نرم ہو تو زوال میں تکلیف کم ہوتی ہے۔ وہ میرے گھر سے واقف ہوتا تو سمجھتا کہ میں کن کن حالاتوں میں بھی اس کا ساتھ نبھاتی ہوں۔ یادیں انسان کو پاگل کر دیتی ہیں، کسی کو مسلسل سوچنا کوئی عام بات تھوڑی ہے۔ کنٹرول بہت ضروری ہے، اگر آمدنی نہیں ہے تو اخراجات پر، اور اگر معلومات نہیں ہیں تو الفاظ پر۔ زندگی میں سکون چاہتے ہو تو بے وجہ لوگوں کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں۔ انسان کی انسانیت تب ختم ہوتی ہے جب اسے دوسروں کے دکھوں پر ہنسی آنے لگتی ہے۔ دو چیزیں آپ کو ڈیفائن کرتی ہیں، ایک آپ کا صبر جب آپ کے پاس کچھ نہ ہو، دوسرا آپ کا رویہ جب آپ کے پاس سب کچھ ہو۔ چھوڑنے والے کیا ہی جانے یادوں کے بوجھ کتنے بھاری ہوتے ہیں۔ سلیقہ سادگی سب آزما کے دیکھ لیا، بہت نقصان ہوتا ہے ادب سے پیش آنے میں۔ جب تک خود پر نہیں گزرتی احساس اور جذبات مذاق لگتے ہیں۔ میں مسکرا دیتی ہوں ہر بار یہی سوچ کر اللہ پاک میرے حوصلے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ وقت اور تخت ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ان کو کبھی بھی اپنی جاگیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ معافی سے بڑا کوئی اچھا عمل نہیں، تم لوگوں کو معاف کرو تاکہ اللہ تمہیں معاف فرمائے۔ لوگوں کو حق بات بھی وہی پسند ہے جو ان کے حق میں ہوتی ہے۔ خاموشی اختیار کر لینا دب جانے کی علامت نہیں بلکہ ترجیحات کا فرق ہے۔ ہر بات اور ہر بندہ جواب کا مستحق نہیں ہوتا۔ ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں۔ کچھ لوگ دل سے ایسے اتر جاتے ہیں کہ پھر وہ نفرت کے قابل بھی نہیں رہتے۔ ممکن ہے میں غلط ہوں، مگر میرا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ انسان کے مالی حالات محبتوں اور رشتوں کو کمزور بنا دیتے ہیں۔ صحبتوں کو معمولی نہ سمجھا کریں، صحبتوں کے رنگ
تربیت کو پھیکا کر دیتے ہیں۔ ہمیشہ مخلص رہیں اپنے رشتوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے رویات کے ساتھ، اور ان کو عزت اور احترام سے نبھائیں۔ جن کے متعلق ہم یہ گمان کر لیتے ہیں کہ ہم ان کے بغیر نہیں رہ پائیں گے، تو وقت ثابت کرتا ہے کہ ان کے بغیر بھی رہا جا سکتا ہے۔ ہر خاموشی انا نہیں ہوتی، کچھ خاموشیاں صبر بھی ہوتی ہیں۔ کسی بھی رشتے میں خوبصورت ہونا معنی نہیں رکھتا، وفادار ہونا اہمیت رکھتا ہے۔ بہت اچھے ہو کر بھی آپ ہر کسی کے لیے اچھے نہیں ہو سکتے، کہیں برے بنا دیے جاتے ہیں، کہیں برے ثابت کر دیے جاتے ہیں، اور زندگی کا سب سے تاریخی پہلو ہی یہی ہے۔ ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ ہر درد سبق دیتا ہے، اور ہر سبق انسان کو بدل دیتا ہے۔ یہ دنیا قرار کی جگہ نہیں، یہاں چین بس اللہ کے ذکر میں ہے، یا اس شے میں جسے اللہ وجائے تسکین بنا دے۔ اگر ہمارا اخلاق صرف من پسند لوگوں کے لیے اچھا ہے تو ہم صرف موقع پرست ہیں، خوش اخلاق نہیں۔ اگر قسمت میں آدھی روٹی ہے تو چھین کر پوری بھی کھا لو گے تو الٹی آ جائے گی۔ کبھی نصیب سے زیادہ ہضم نہیں ہوتا، پھر وہ چاہے روٹی ہو یا محبت۔ اپنے دل پہ پیر رکھنا سیکھیں، بتائیں دل کو کہ آپ دل کے غلام نہیں ہیں، دل ہمارے تابع ہے نہ کہ ہم۔ رشتے وقت کے نہیں نیت کے پابند ہوتے ہیں، مگر وقت نیت کا پردہ چاک کر ہی دیتا ہے۔ اللہ پر یقین کامل رکھو، اور پھر دیکھنا ایک دن تم وہ سب کچھ پالو گے جو تم صرف اپنے خیالات میں سوچتے ہو۔ کتنی خوبصورت بات ہے نا کہ گزرے لمحوں کی یادیں ہمیں بتاتی ہیں کہ وہ کتنے خوبصورت تھے۔ میں بہت خوش ہوں کیونکہ مجھے کسی سے کوئی امید نہیں ہے سوائے اللہ پاک کی ذات کے۔ وہی میرا رب ہے، وہی میرا سب ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ جنازوں میں دوڑ کر شامل ہونے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ زندگی کے مشکل وقتوں میں زندہ لوگوں کا سہارا بنے۔ اللہ پاک آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے، اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے۔ اخلاق ایسا ہی رہے جو ہر پتھر کو کاٹ دیتا ہے۔ لوگ پارسا ہو گئے میرے عیب گن گن کر۔ لوگ بددعا سے ڈرتے ہیں مگر اپنے اعمال سے نہیں۔ اپنی نعمتوں کو ان لوگوں کے سامنے نہ ظاہر کریں جو آپ سے حسد رکھتے ہیں۔ حسد اگر معمولی چیز ہوتی تو کبھی بھی سورہ فلق میں اس کے کرنے والے کے شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب نہ ہوتی۔ جے نماز پر کیے گئے سجود کی سرگوشیاں صدائے کن بن کر عرش سے ٹکراتی ہیں۔ رشتے اگر تھوڑے بکھر جائیں تو سمیٹنے والے کم اور آگ لگانے والے زیادہ ہو جاتے ہیں۔ مٹی سے پھر مٹی پر اور پھر مٹی میں، سمجھ گئے ہو تو چھوڑ دو نا مغروری۔ وہاں بولنے سے پرہیز کرو جہاں تمہارے الفاظ کو ردی کی مانند سمجھا جائے۔ جو نصیب میں لکھا ہے وہ تمہیں راستہ تلاش کر کے ڈھونڈ لے گا، اور جو نہیں لکھا اسے پانے کی ضد صرف تھکا دے گی۔ شکوے شکایتوں کے نہیں، یہ ظرف ظرف کی بات ہے، تیرے وہم و گمان میں بھی ہم نہیں، اور تو لفظ لفظ ہمیں یاد ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ انسان جب زندگی کے امتحانوں سے گزر کر پتھر ہو جاتا ہے تو کوئی دل دکھا بھی دے برا نہیں لگتا۔ فاصلے لوگوں کو علیحدہ نہیں کرتے، لیکن خاموشی ضرور کر دیتی ہے۔ لوگ دل سے اترنے والی حرکتیں کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں تم بدل گئے ہو۔ ہوں گی تمہارے پاس زمانے بھر کی ڈگریاں، گھر پر رکھا قرآن نہ پڑھ پاؤ تو ان پڑھ ہو تم۔ کبھی کبھی انسان کو اس کی اپنی اچھائی تباہ کرتی ہے۔ تعلق اور ظرف کا پتہ تعلق کے بگڑنے پر چلتا ہے۔ حسرتیں، امیدیں، وفائیں، سکون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔